السلام دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ برسوں پرانی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک دل انسان رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد میاں بہت شریف اور محنتی انسان تھے۔ ان کی بیوی فاطمہ نیک دل اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ ان کی دو پیاری سی بیٹیاں تھیں، ایک کا نام سائرہ اور دوسری کا نام فاطمہ۔ گھر چھوٹا ضرور تھا مگر محبت سے بھرا پڑا تھا۔ ہر صبح احمد کام پر جاتا اور فاطمہ گھر کی دیکھ بھال کرتی۔ بچیاں خوشی خوشی کھیلتی اور ہنستی رہتی۔ ان کی زندگی سادگی اور سکون سے گزر رہی تھی۔ ہر دن خوشیوں بھرا ہوا ہوتا، مگر ایک دن سائرہ اور فاطمہ کی ماں شدید بیمار ہو گئی۔ بیماری اتنی سخت تھی کہ گاؤں میں ڈاکٹر بھی کچھ نہ کر سکے۔ دن بدن حالت بگڑتی گئی اور آخرکار فاطمہ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بچیوں کے لیے یہ لمحہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ان کی دنیا تاریک ہو گئی اور دلوں میں غم اور تنہائی چھا گئی۔ اب سائرہ اور فاطمہ یتیم ہو گئی تھی۔ وہ ہر روز ماں کی یاد میں روتی اور گاؤں کے لوگ انہیں تسلی دیتے۔ وہ اپنی ماں کی محبت کی کمی کو محسوس کرتی مگر ایک دوسرے کا سہارا پا کر صبر کی کوشش کرتی۔ گاؤں کے نیک لوگ بھی ان کے ساتھ دیکھ بھال کرنے لگے، کھانا، کپڑے اور تعلیم فراہم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ سائرہ اور فاطمہ نے اپنی والدہ کی تعلیمات یاد رکھی، اللہ پر بھروسہ رکھو اور ہر مشکل میں صبر کرو۔ کچھ دن بعد گاؤں کے لوگ احمد سے کہتے ہیں، بیٹیوں کے لیے تمہیں دوبارہ شادی کرنی چاہیے تاکہ گھر کا خیال رکھنے والا ہو۔ احمد نے لوگوں کی بات مان کر ایک بیوہ سے شادی کر لی جس کی اپنی ایک بیٹی تھی۔ اب گھر میں 3 بچیاں رہنے لگیں۔ ابتدائی دنوں میں سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے مگر آہستہ آہستہ احمد کی دوسری بیوی نے سائرہ اور فاطمہ پر سختی کرنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد احمد بیمار ہو گیا۔ وہ بیماری کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری بیوی نے اپنی بیٹی کے علاوہ سائرہ اور فاطمہ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کر لیا۔ ایک دن احمد کی دوسری بیوی نے سائرہ اور فاطمہ کو گھر سے نکال دیا۔ وہ دونوں بہنیں اداس اور خوفزدہ جنگل کی طرف چل پڑیں۔ جنگل خوفناک اور سنسان تھا مگر وہ ایک دوسرے کا سہارا لے کر آگے بڑھتی رہیں۔ کچھ وقت بعد وہ ایک بڑے سے محل کے دروازے پر جا پہنچی۔ محل کے ملازمین دربان نے انہیں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ بیٹی آپ کہاں سے آئی ہیں؟ تو انہوں نے سارا ماجرا بتایا اور دربان ان دونوں سائرہ اور فاطمہ کو اندر لے جا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا تم کہاں سے آئی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ سائرہ اور فاطمہ نے اپنا حال سنایا۔ ہم یتیم ہو گئی ہیں، ہماری ماں فوت ہو گئی اور ہمیں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے والد نے لوگوں کے کہنے پر دوسری شادی کر لی۔ دوسری ماں نے ہم پر سختیاں کی اور ہمیں گھر سے نکال دیا۔ بادشاہ کو ان کی کہانی سن کر بہت ترس آیا۔ اس نے انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح پیار دیا اور محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ بادشاہ نے دربان سے کہا جہاں میری بیٹیاں ہیں جاؤ ان کو لے جاؤ اور ان کے ساتھ ملاؤ، وہاں پر ان کی رہائش کا بندوبست کرو۔ وقت گزرتا گیا، دونوں بہنیں بڑی ہو گئی اور بادشاہ نے ان دونوں بہنوں کو اپنی بیٹوں کے ساتھ ان کی شادیاں کرا دی۔ وہ خوشحال اور عزت والی زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن احمد کی دوسری بیوی غریب اور تنہا اپنی بیٹی کے ساتھ محل میں آئی۔ سائرہ اور فاطمہ نے اسے پہچان لیا، یہ وہی عورت ہے جس نے ان پر ظلم کیا تھا۔ وہ غریب عورت امداد کے لیے بادشاہ کے پاس آئی تھی۔ وہ عورت شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگی۔ سائرہ اور فاطمہ نے اسے معاف کر دیا اور کہا اب تم بھی ہمارے ساتھ یہیں رہو اور آرام اور محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ اس کے بعد وہ عورت اور اس کی بیٹی بھی محل میں خوشحال رہنے لگی۔ سائرہ اور فاطمہ نے بھی اپنی زندگی پیار اور امن کے ساتھ گزاری۔ میں امید کرتا ہوں میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل پر رہیے گا۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔